سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 29 آیت نمبر 197، 8ویں رکوع کے بعد شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، واتقون یا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ کل سے حج کے متعلق مسائل اور احکام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات میں آج اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جو مقررہ وقت ہے وہ معلوم مہینے ہیں۔ خاص مہینوں میں حج کیا جا سکتا ہے یا حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ جس طرح عمرہ پورے سال ہوتا ہے حج کے لیے ایک خاص دن مقرر ہے۔ اور وہ خاص مہینے کیا ہے؟ شوال ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن۔ تو یہ 2 مہینے اور 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ کوئی شخص شوال میں احرام باندھے حج کا تو حج کر سکتا ہے اسے احرام۔ شوال سے پہلے رمضان میں حج کا احرام باندھنا ٹھیک نہیں ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ 10 دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج، حج کا وقت جو ہے، اشہر معلومات، یہ معلوم مہینے ہیں، جو میں نے بتایا کہ 2 مہینے 10 دن۔ فمن فرض فیہن الحج، پس وہ شخص جس نے لازم کیا، فرض لازم کیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کو۔ جس شخص نے ان مہینوں میں حج اپنے اوپر لازم کیا، کیا مطلب کہ ان مہینوں میں کسی وقت اس نے احرام باندھ لیا۔ تو جو بندہ احرام باندھتا ہے اور حج کی نیت کرتا ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ فلا رفث، پس نہیں ہے کوئی مباشرت اس کے بعد، ولا فسوق، اور نہیں کوئی گناہ، ولا جدال، اور نہیں کوئی جھگڑا، فی الحج، حج میں۔ ان چیزوں کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت کرو، مباشرت سے دور رہو، گناہ سے دور رہو اور جھگڑے سے دور رہو، لیکن تعبیر مختلف کر دی اور فرماتے ہیں کہ اس میں ہے ہی نہیں۔ فلا رفث، مباشرت جائز ہی نہیں ہے، ولا فسوق، گناہ کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ رفث سے مراد مباشرت ہے اور اس کے متعلق باتیں ہیں وہ حرام ہے۔ فسوق، گناہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ ویسے جائز ہے لیکن احرام باندھتے ہی آپ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ مباشرت بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ مباشرت احرام کے علاوہ جائز ہے، جیسے احرام باندھ لیا آپ کے اوپر حرام ہو۔ دوسرا، آپ شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پر وہ پرندہ ہے یا فلاں چیز ہے یا جانور ہے، اس کا شکار کر دو، اس کو دکھا بھی نہیں سکتے۔ ویسے جائز ہے،
احرام باندھتے ہی یہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، خوشبو ابھی ہم لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وقت حرام ہو جاتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور اس کے علاوہ جائز ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ مرد حج کے دوران نہ سر کو ڈھانپ سکتا ہے احرام کے دوران، اور نہ چہرے کو ڈھانپ سکتا ہے۔ ڈھانپے گا سر کو ڈھانپے گا، ٹوپی پہنے گا، یا چہرے کو ڈھانپے گا، کوئی چادر وغیرہ لے گا تو اس کے اوپر دم لازم آتا ہے، تو نہیں پہن سکتا۔ عورت کا احرام یہ ہے کہ چہرہ ہے، وہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی لیکن سر ڈھانپ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ولا فسوق، یہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا فسوق، اور گناہ مت کرو، اس سے مراد یہ قسم کے گناہ ہیں۔ باقی گناہ تو ویسے بھی حرام ہیں، لیکن یہ چیزیں اس وقت اضافی حرام ہو جاتی ہیں۔ ولا جدال، اور لڑو مت۔ کیا مطلب؟ ویسے بھی لڑنا حرام ہے، لیکن بندہ دور دراز سے سفر کر کے مختلف طبیعت کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، وہاں پر اعمال کی طرف توجہ دو۔ اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں گروپ میں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جاتی ہے۔ حج کے اور عمرے کے دوران، ہم خود عمرے کے لیے گیا تھا تو ایسے ماحول پیدا، حاجی صاحب کو بھی قصے یاد آ گئے اپنے پرانے۔ تو یہ ضرور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہاں خاص طور پہ اپنے اوپر برداشت کرنا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے تاکہ اعمال کی طرف توجہ رہے۔ وما تفعلوا من خیر، یہ تو گناہ ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ وما تفعلوا، اور وہ جو تم کرتے ہو، من خیر، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس نیکی کو اللہ، اللہ جانتا ہے کہ تو کیا نیکی کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ نیک کام کرتے ہیں اللہ پاک اسے جانتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ وتزودوا، اور توشہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین توشہ وہ تقوی کا ہے۔ ہوا یوں کہ یمن کے کچھ لوگ اور کچھ لوگ ایسے باہر دنیا سے اس وقت جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ کہتے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور حج کے لیے جاتے وقت ہم اپنے لیے توشہ وغیرہ زاد راہ جو ہوتا ہے کھانے پینے کا سامان یا اس کا بندوبست نہیں کرتے۔ تو اللہ پہ توکل اتنا مضبوط ہوتا نہیں تھا مشرکین مکہ اس دور میں۔ تو جب حج کے لیے آتے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے پاس، وہاں بھوک لگتی تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا مت کریں، اپنا توشہ گھر سے ہی ساتھ لے جایا کرو تاکہ آگے سوال کرنے کی نوبت پھر نہ آئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا توشہ ہے، یہ بھی رکھو، فإن خیر الزاد التقوی، اصل اور بہترین توشہ تو تقوی کا ہے۔ تقوی بھی اختیار کرو، اپنے آخرت کے لیے بھی توشہ تیار کرو، جمع کرتے رہا کرو، اللہ سے بھی ڈرو۔ واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، ان اس بات کا، تبتغوا کہ ڈھونڈو تم، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک بندہ آیا اور پوچھا کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم اونٹ اور گھوڑے وغیرہ سواری کرائے پہ دیتے ہیں، تو کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے کہ سواری کرائے پہ دو، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو ظاہر سواری جب لے جانا ہوتا ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اس بندے کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ چلو مجھے بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، جیسے آج کل کے زمانے میں رینٹ پہ کوئی کار لیا، کوئی اور گاڑی وغیرہ۔ تو وہ پوچھ لیں کہ ہم اگر حج کریں، حالانکہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ پیسہ کمانا، کاروبار ہے، کہیں اور بھی لے جا سکتا ہے، حج کے لیے لے گئے، اگر ہم حج کریں تو کیا ہمارا حج ہوگا؟ ہمیں ثواب ملے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہی سوال آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کیا تھا، تو آپ خاموش ہوئے، اور اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، روزی تلاش کرتے ہو، اور حج کے دوران، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن اس میں یہ بات ہے خاص طور پر حج کے دوران، اگر آپ کی نیت ہی تجارت ہے، حج تو درمیانی
وہ دوسرے درجے میں آپ نے رکھا ہے، پھر حج تو ہوگا لیکن وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا جو کہ اصل حج کا ثواب ہے، اس میں کمی ہے، کیونکہ آپ کا مقصود کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اگر دونوں بالکل 50% ہے تو بھی حج کے ثواب میں کمی ہے، لیکن اگر مقصود حج ہے اور ساتھ آپ نے تجارت وغیرہ کا بھی سوچا کہ یہ بھی ساتھ کرو کیونکہ ضروریات ہے لگے ہوئے، تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے، وہ تجارت بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن خاص حج کے 5 ایام میں تجارت سے بندہ دور رہے تو زیادہ بہتر ہے اور ہونا چاہیے، تاکہ ان دنوں میں اعمال کی طرف توجہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ بات کہ تلاش کرو تم، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کی طرف سے، یعنی روزی تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم واپس لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ جب عرفات سے 9 ذوالحج پہ لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے انہوں نے عرفات سے نکلنا ہوتا ہے اور مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ مزدلفہ کو کہتے ہیں مشعر حرام، وہاں جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جب جاؤ گے تو عرفات سے نکل کر مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو راستے میں آپ کی مغرب کی نماز آتی ہے یہ بھی ادھر ہی پڑھ لو، مغرب اور عشاء دونوں ادھر اکٹھی پڑھ لو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اللہ کو، کما ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا یا ہدایت دی، جس طریقے سے اللہ نے تمہیں عبادت کرنے کا بتایا تو اسی طریقے پہ عبادت کرنی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مغرب کا وقت ہے، سواری بھی ہے، آج اب تو سہولت ہے، تو سواری بھی ہے اور پہنچ بھی سکتے ہیں، تو میں راستے میں پڑھ لوں گا، کہیں اور پڑھ لوں گا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے میں تمہیں کہتا ہوں عبادت کرنے کی، اسی طریقے سے عبادت کیا کرو۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے طریقے سے کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، بھلا اس میں مشقت زیادہ ہو، اس میں پیسہ زیادہ لگے، وہ نفل پڑھنا چاہے اپنے طریقے سے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کروں، اسے ثواب کچھ نہیں ملے گا، کرے وہ جو اللہ چاہتا ہے، جس طریقے سے اللہ نے اسے ہدایت دی ہے۔ تو اس لیے اپنے طریقے سے، جس طرح یہ لوگ بعض چیزیں خاص کی ہوئی ہے کہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اگر شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں ہدایت کی۔ وَإِن كُنتُمْ، اور تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الضالین، ناواقفوں میں سے، ثم افیضوا، پھر واپس لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو تم اللہ سے۔ ہوتا یہ تھا اس وقت کہ مشرکین مکہ اس وقت جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد تھے، ان کے رکھوالے تھے، خیال رکھا کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم لوگ بیت اللہ کے خاص لوگ ہیں، تو باقی سب لوگ حج کے لیے جب آتے عرفات جاتے تھے تو کہتے ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جانا چاہتے، ہمارا حج خراب ہو جاتا ہے پھر۔ تو وہ مزدلفہ حرم کے قریب ہے، حرم کے حدود میں ہے تقریباً، اور عرفات دور ہے، تو لوگ عرفات تک چلے جاتے اور یہ مزدلفہ ٹھہرتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں آپ بھی ادھر ہی جایا کرو، اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ یہ بیت اللہ شریف کے خاص رہنے والے ہیں، یہ دور کے رہنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے ہاں کالے گورے اور کوئی فرق نہیں ہے عربی اور عجمی کا، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ اللہ کے ہاں صرف تقوی کا اعتبار ہے، جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں لوگ لوٹتے ہیں، عرفات کی طرف جاتے ہیں، آپ لوگ یہ ذہن میں مت رکھیو کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں تو ہم ادھر نہیں جائیں گے، نہیں نہیں، اسلام میں سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں سب نے کھڑا ہونا ہے، ایک جیسے کھڑا ہونا ہے۔
کوئی تفریق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات پہ جاؤ تمام مناسک ادا کرو تو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو کیا مطلب؟ نیک کام کیا تو اللہ سے مغفرت کیا طلب کرے؟ اس کے اندر کوئی کوتاہی کمی ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، اس پہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ، بے شک، یا پہلے آپ نے جو کچھ یہ کیا ہے کہ ابھی تک عرفات نہیں جایا کرتے تھے تو اس پہ بھی استغفار اللہ سے طلب کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پورا کرو تم مناسککم، اپنے حج کے اعمال، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح یاد کرتے ہو تم اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ ہوتا یوں کہ جب لوگ حج کیا کرتے تھے مزدلفہ اور پھر منی جاتے تھے حج کے اعمال پورے کر کے، تو منی میں بیٹھ کے وہ لوگ اس وقت جو مشرکین تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، مشاعرے منعقد کیا کرتے تھے، تو شعر و شاعری کے محفلیں جمتی تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس بات سے منع کیا کہ نہیں، آپ نے ایک بہت بڑی جو عبادت ہے وہ پوری کر لی، اب اللہ کو یاد کرو جس طریقے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس کی جگہ اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم، پس جب پورے کرو تم مناسککم، اپنے حج کے اعمال، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ، جیسا کہ یاد کرتے ہو تم آباءکم، اپنے والدین ماں باپ کو ان کے قصیدے پڑھتے ہو تو ان کی جگہ اللہ کو یاد کرو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ یا مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ بچپن میں اس کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ابا ابا کہتا ہے، پاپا پاپا کہتا ہے، یعنی باپ کو بلاتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری ہر ضرورت میرا باپ پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے ہر بات میں، اسی طرح مجھے یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو کہ یا اللہ تو ہی میری سب ضرورت ہے، سب کچھ پورا کرتا ہے، تو اپنے آباء و اجداد کی طرح، اپنے باپ کی طرح مجھے یاد کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب عبادت کر کے تو بعض لوگ ایسے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ، پس بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے، یقول جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دیجئے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ، وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من وہ ہے، یقول جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دیجئے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، نیکی اور خوبی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنۃ، نیکی اور بھلائی، وقنا عذاب النار، وقنا، اور بچا دیجئے ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ دو قسم کے لوگ ہیں عبادت کے بعد، ایک قسم لوگ وہ ہیں جو عبادت کے بعد صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے پیسے دے، یا اللہ میرا کاروبار چمکا دے، یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا تو دے دوں گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کے وظیفے، ان کی نفلیں، ان کی دعائیں صرف دنیا کے گرد گھومتی ہے، وہ وظیفے کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہزار ہزار، 5,000 کتنے بڑے بڑے وظیفے مشکل والے کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ دنیا کا کوئی کام ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دنیا بھی ایسا نہیں، دیکھیں یہاں پر دوسری آیت میں بتایا کہ وہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے، بھلائی دے، اور یہاں لوگ کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں دنیا دے، پیسہ دے۔ تو پیسہ صرف مت مانگے، اللہ سے حسنہ مانگے، بھلائی مانگے، عافیت مانگے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسرے قسم وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی نیکی اور عافیت دے، حسنہ دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی دے، حسنہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، ہے ان کے لیے حصہ، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
تو دنیا میں بھی بھلائی اور نیکی کیا ہے؟ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، اس میں آپ کی صحت آ جاتی ہے، اس میں عافیت کی زندگی آ جاتی ہے، اس میں اچھا کشادہ گھر آ جاتا ہے، اس میں نیک اولاد آ جاتی ہے، نیک بیوی آ جاتی ہے، کاروبار آ جاتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ اور آخرت میں بھلائی اور نیکی، اللہ کی رضا اور جنت اور آسان حساب اور قبر کے عذاب سے نجات اور قیامت کی سختی سے نجات اور جہنم سے، ویسے بھی کہا وقنا عذاب النار، اور بچا دیجیے ہمیں جہنم کے آگ سے۔ تو آخرت میں بھی بھلائی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ دعا ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی یہ دعا قبول فرمائے اور ہمیں ان میں شامل فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بھلائی اور نیکی کا جو فیصلہ ہوا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ایک اور مسئلہ، آخری مسئلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب منی میں لوگ جاتے ہیں تمام اس سے فارغ ہو کے عید کے بعد، تو وہاں پر رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ تو دو قسم کے لوگ تھے، ایک قسم کے لوگ وہ تھے وہ کہتے کہ 2 دن ہی کرنا ہے، تیسرے دن میں نہیں جانا وگرنہ گناہگار ہو جاؤ گے، 2 دن کر کے تو آپ لوگوں نے واپس چلے جانا ہے۔ ایک قسم اور تھا کہ نہیں 2 دن جائز ہی نہیں ٹھہرنا، 3 دن ٹھہرو گے تو ہی آپ کی عبادت قبول ہوگی، نہیں تو آپ کی یہ عبادت پوری نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے دونوں کی تردید کی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی 2 دن کے بعد لوٹنا چاہتا ہے تو اس کی بھی عبادت پوری ہو گئی، کوئی تیسرے دن ٹھہرنا چاہتا ہے اور تیسرے دن بھی رمی جمرات کرتا ہے تو اس کی بھی عبادت پوری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو 2 دن پہلے چلے گئے تو ان کی عبادت قبول نہیں، یا جو 3 دن ٹھہرے تو انہی کی صرف عبادت قبول ہے، ایسی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو تم اللہ کو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں جو منی میں حج کے بعد ہے۔ فمن تعجل، پس وہ شخص جو جلدی کرے، فی یومین، 2 دن بعد، 2 دن میں جلدی کرے، 2 دن کر کے تو چلا جائے، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ ومن تاخر، اور وہ شخص جو مؤخر کرے یا دیر کرے یا رہ جائے، فلا اثم علیہ، بس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر بھی، یعنی تیسرے دن میں بھی ٹھہر جائے۔ لمن اتقی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ تو 2 دن وہ وہاں ٹھہرتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، 3 دن ٹھہرتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے دن غروب آفتاب آپ کے اوپر وہاں ہو گئی تو پھر آپ نے تیسرے دن بھی ٹھہرنا ہے، اس سے پہلے واپس ہو گئے تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج کل تقریباً سارے لوگ ہونا چاہیے 3 دن بندہ ٹھہرے، کون بار بار جاتا ہے اتنا دور، کب موقع ملتا ہے، بلاوا آتا ہے، ایک دفعہ ہی آتا ہے، بندہ زیادہ سے زیادہ ادھر عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، واعلموا، اور جانو تم، انکم، کہ بے شک تم سب، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ جس طرح حج میں سارے لوگ اللہ جمع کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ پاک ایسے ہی سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اللہ سے ڈرو، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ ترجمہ دیکھیں، الحج اشہر معلومات، حج کا وقت اشہر معلومات، معلوم چند مہینے ہے، جو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج کے 10 دن ہے۔ فمن فرضا، یہ ذوالحج مہینہ ہے، فمن فرضا، پس وہ شخص فرضا جس نے لازم کیا، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، فلا رفثا، پس نہیں ہے جائز مباشرت اس کو، ولا فسوقا، اور نہیں کوئی گناہ، ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر، بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ، وتزودوا، اور توشہ لیا کرو، فإن، پس بے شک، خیر الزاد، بہترین توشہ، التقوی، وہ تقوی ہے، واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، لیس علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح، کوئی گناہ، ان، اس بات کا، تبتغوا، کہ تلاش کرو تم، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا، پس جب، افضتم، لوٹو تم، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ ہے، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اللہ کو، کما ہداکم، جیسا اس نے ہدایت کی تمہیں یا سکھایا ہے تمہیں، وَإِن كُنتم، اور تھے تم،
من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین ناواقفوں میں سے ثم پھر افیضو لوٹو تم سب من حیث وہاں سے افاض الناس جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ واستغفر اللہ اور مغفرت طلب کرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب پورا کرو تم سب مناسککم اپنے حج کے اعمال مناسک فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ کو كَذِكْرِكُمْ جیسا یاد کرتے ہو تم آباءکم اپنے آباء و اجداد کو او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو فَمِنَ النَّاسِ پس بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دیجئے ہمیں فی الدنیا دنیا میں وما لہو اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومنہم اور بعض ان میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دیجئے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً نیکی اور بھلائی وفی الآخرت اور آخرت میں بھی حسنتاً نیکی اور بھلائی وقنا عذاب النار وقنا اور بچا دیجئے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے اولئک یہی لوگ ہیں لہم ہے ان کے لیے نصیب حصہ مما اس میں سے کسبوا جو کمایا ہے انہوں نے واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں فمن تعجل پس وہ شخص جو جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں 2 دن بعد چلا جائے فلا اثم علیہ پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر ومن تأخر اور وہ شخص جو رہ جائے تیسرے دن کے لیے فلا اثم علیہ نہیں ہے کوئی گناہ اس پر لمن اتقى یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے اللہ سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے واعلموا اور جان لو انکم بے شک تم سب الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے صدق اللہ